ایک مقدمہ ہے، اس میں دو فریق ہیں۔ ایک ہے فریق منکرین کا، جو تصوف اور ولایت کو نہیں مانتے، صوفیاء اولیاء کو نہیں مانتے۔ اب چونکہ وہ نہیں مانتے تو ان کے نہ ماننے پر محض غصے میں آ جانے سے تو کام نہیں چلے گا کہ غصے میں آ جائیں اور ان کو پھر برا بھلا کہیں اور بے ایمان کہیں اور گمراہ کہیں اور جہنمی کہیں اور خدا جانے جو پھر طبیعت مبارکہ میں آتا جائے وہ کہتے چلے جائیں، تو اس غصے سے وہ مسئلہ تو حل نہیں ہوگا۔ وہ منکرین ہیں، وہ منکرین ہیں۔ اور جب حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا بھی انکار کیا جاتا تھا تو آقا علیہ السلام اپنی نبوت و رسالت کا انکار سن کر بھی غصے میں نہیں آتے تھے۔ ان کی ذہنی سطح اور ان کی طبعی استعداد، ان کی صلاحیت کے مطابق آقا علیہ السلام جواب مرمت فرماتے، دلائل اور بینات عطا کرتے، آیات اترتی، معجزات دکھاتے، دلائل دیتے، سمجھاتے۔ مقدمے کے دو فریق ہیں۔ ایک طرف تو منکرین ہیں جو تصوف کو مانتے نہیں، ان کا ایک اپنا مقدمہ، ایک اپنا دعویٰ، ایک اپنا بیان مضمون ہے جو میرے نزدیک غلط فہمیوں پر مبنی ہے۔ چونکہ وہ تصوف اور سلوک کے طالب علم نہیں، تو جس مضمون کا کوئی طالب علم نہ ہو اس مضمون سے کما حق ہو وہ واقف نہیں ہوتا۔ غیر بن کر دور سے کسی مضمون کی حقیقت کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ ایک آدمی اگر فزکس کا پروفیسر ہے اور وہ کیمسٹری کے کسی پہلو پر تنقید کرے، تان کرے، اور خیال یہ ہو کہ میں فزکس کا پروفیسر ہوں تو وہ فزکس کا پروفیسر ہوگا، مگر کیمسٹری کے موضوع پر وہ اتھارٹی نہیں ہے۔ ایک آدمی کیمسٹری کے سبجیکٹ کا ماہر ہو، اس زام میں میتھمیٹیکل کسی فارمولا کو رد کرے، میتھمیٹکس کو، تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی کہ وہ میتھمیٹکس کا آدمی نہیں ہے۔ اس کی نگاہ میتھمیٹکس پر اتنی نہیں جتنی ایک میتھمیٹیشین کی ہوگی۔ ایک آدمی ایک میتھمیٹکس کا پروفیسر ہے اور وہ میڈیکل سائنس کے کسی پہلو کا انکار کرے تو اس کی بات میں وہ وزن نہیں ہوگا۔ لاکھ کہے کہ میں نے پڑھا ہے، مگر بعض چیزیں اتنی پڑھی نہیں جا سکتی جتنی کہ اس میدان کا شہسوار پڑھتا ہے۔ اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف پڑھنے سے نہیں آتی، گڑھنے سے آتی ہیں۔ جب تک کچھ چیزیں پڑھی جاتی ہیں، کچھ چیزیں جب تک بیتی نہ ہوں اس وقت تک نہیں آتی۔ کچھ چیزیں دیکھنے سے سمجھ میں آتی ہیں، کچھ سننے سے آتی ہیں، کچھ سونگھنے سے آتی ہیں، کچھ چکھنے سے آتی ہیں، کچھ چھونے سے آتی ہیں۔ ہر ایک کا ایک اپنا اپنا دائرہ ہے محسوس کرنے کا، اور عقل میں بھی ادراک کا، معلوم کرنے کا اپنا اپنا دائرہ ہے۔ تو آنکھ دیکھ تو سکتی ہے مگر کوئی آواز آ رہی ہو تو اسے سن نہیں سکتی۔ کان آواز کو سن تو سکتے ہیں مگر خوشبو اور بدبو کو سونگھ نہیں سکتے۔ ناک سے بو کو سونگھا تو جا سکتا ہے مگر ذائقے کو چکھا نہیں جا سکتا۔ زبان ذائقے کو چکھ تو سکتی ہے مگر کیا نرم ہے کیا سخت ہے اس کو چھو نہیں سکتی۔ ہر چیز کا ایک اپنی اپنی لمیٹیشن ہے۔ منکرین کے انکار کا ایک سبب تو یہ کہ تصوف و سلوک کے میدان کے لوگ نہیں تھے، چکے وہ اس کو سمجھنے کا حق ادا نہیں کر سکے، اور مغالطہ پیدا ہونا ایک لابدی امر تھا، منطقی امر تھا۔ اور لا علمی کی وجہ سے اور اپنی طبیعت کے اپنے رجحان کی وجہ سے پھر انہوں نے ایسے تصورات منسوب کر دیے، گھڑ لیے کہ جو تصوف میں نہ تھے، اور جو کچھ تصوف میں تھا وہ انہیں معلوم نہ ہو سکا۔ ایک طرف منکرین کا مقدمہ ہے، منکرین تصوف کا، دوسری طرف اس کے قائلین، عاملین اور متوسلین کا مقدمہ ہے، جو آپ لوگ بیٹھے ہیں سارے، اہل طرق اور اہل سلاسل، اہل سنت، اولیاء اور صوفیاء کے ماننے والے۔ ایک طرف ان کا مقدمہ اور کیس ہے، اور مشکل یہ ہو گئی ہے اور کتنی عجیب شومی قسمت
کہ جو منکر ہے وہ تھوڑا یا زیادہ پھر بھی پڑھ کر رد کر رہا ہے. وہ پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، رد کرتا ہے، بے شک غلط رد کیوں نہ ہو، مگر جو اس کا قائل ہے، متوسل ہے، اس سے رات دن فائدہ اٹھانے والا اور اس پر عامل ہے، اس نے پڑھنا بھی چھوڑ دیا اور اس کو برتنا بھی چھوڑ دیا. اب نہ انہوں نے وہ کتابیں پڑھی جو بانیان علم تصوف تھے، جو مؤسسین تھے، جنہوں نے تصوف، سلوک، طریقت اور معرفت کے قواعد وضع کیے قرآن و سنت میں سے. یہ اسی طرح کا مضمون ہے جیسے فقہ کے قواعد بنانے والے کچھ لوگ تھے قرآن اور حدیث میں سے، اور اس طبقے کے سب سے بڑے امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر امام مالک تھے، امام شافعی تھے، امام احمد بن حنبل تھے، اور پھر ان کے تلامذہ اور ان کے تلامذہ. ایک جماعت تھی. یہ وہ جماعت تھی جنہوں نے فقہ کے اور اصول فقہ کے قواعد اور ضوابط مقرر کیے، کلیات مقرر کیے، اصول اور فروع بنائے، دائرے مقرر ہو گئے کہ اب ان سے باہر آپ نہیں جا سکتے. یہ قواعد ہیں، یہ ضوابط ہیں، یہ اصول ہیں. غلط اور صحیح، درست اور سقیم میں امتیاز سکھا دیا. اسی طرح علم الحدیث کے اور مصطلحات حدیث کے اور اسماء الرجال کے اور جرح و تعدیل کے، ان علوم و فنون کے بانی مؤسسین تھے. ضوابط مقرر کیے انہوں نے. تو اگر کسی نے کسی علم و فن کو پڑھنا ہو تو وہ اس کے بانیان کو اور مؤسسین کو پڑھے گا، اور یہ تعین کرے گا کہ بعد میں اگلے زمانوں میں آنے والا کہاں تک اصل قواعد اور ضوابط کے مطابق چلا اور کہاں ان سے منحرف ہو گیا. جہاں منحرف ہوا وہ سمجھے، اسے سمجھنا چاہیے کہ بگاڑ ہو گیا ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. جہاں ان کے مطابق چلا وہ خیر پر رہا. اسی طرح تصوف اور سلوک و طریقت کے بھی قواعد بنانے والے، بنیادی ضوابط مقرر کرنے والے لوگ تھے، ائمہ تھے. لہذا ان کی کتب کو پڑھنا اور ان کے ذریعے تصوف کے مقدمے کو سمجھنا، تصوف کے کیس کو سمجھنا ضروری ہے. اب آج جو رد کرنے والا، انکار کرنے والا، وہ رد اور انکار کی خاطر پڑھتا ہے تاکہ اس کے رد اور انکار میں قوت پیدا ہو اور لوگوں کے ذہنوں کو وہ متاثر کر سکے. تھوڑا پڑھتا ہے، غلط پڑھتا ہے، نتیجہ غلط اخذ کرتا ہے، وہ الگ بات ہے، مگر وہ پڑھتا اور محنت کرتا ہے، بے شک غلط نتیجے پر پہنچتا ہے، اس کے اسباب الگ ہیں. مگر ہم لوگ جو اس کے قائل اور عامل ہیں، ہم نے اس کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا اور اس کو زندگی میں برتنا بھی چھوڑ دیا. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.